اس گمبھیر خاموشی کے دوران ہاشم نے کنکھیوں سے کئی بار میری طرف دیکھا، لیکن ایک بار بھی مجھے مخاطب کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ صرف 2 صورتیں ممکن ہیں، اور دونوں صورتوں میں ہمیں ایک اور خون کرنا ہوگا۔ طویل سکوت کے بعد میں نے کہا۔ میری طرف دیکھتے ہی ہاشم پھریری لے کر رہ گیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، شاید کوئی راہ نکالی جا سکے۔ فوری طور پر تم یا تمہارا کوئی آدمی بن غازی سے سینکڑوں میل دور طرابلس یا کسی اور شہر میں زہریلی سوئیوں سے کم از کم 1 یا زائد افراد کو قتل کرے۔ اس طرح حکام پوری توجہ نئے شہر پر مرکوز کر دیں گے اور میں خاموشی سے فرار ہو سکوں گا۔ مگر کسی بے گناہ کا قتل؟ حمزہ لاوی بے گناہ نہیں تھا۔ ہر شہر میں ایسے لوگ ملیں گے جو قتل کے سزاوار ہیں، مگر قانون کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 1-2 کو تلاش کرنا قاتل کا کام ہوگا۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد وہ زہریلی سوئیوں کی شیشے تلف کر دے گا۔ تم کسی دوسری صورت کا بھی تو ذکر کر رہے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو میرا استعمال شدہ لباس پہنا کر ایئرپورٹ بھیج دو۔ جب خوخار کتے بھڑک کر اس پر لپکیں گے تو فوری طور پر اسے صفدر علی سمجھ کر پکڑ لیا جائے گا اور ناکہ بندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں گا۔ جب تک وہ شخص اپنی شناخت کرائے گا میں بہت دور نکل چکا ہوں گا۔ اس میں ایک ہی خطرہ ہے کہ بے خبری میں وہ شخص کسی کتے سے اتنا قریب نہ ہو جائے کہ وہ خوخار درندہ اشتعال میں اچھل کر اس کا نرخرہ دبوچ لے۔ اگر بچ جائے تو اس کی خوش نصیبی ہوگی، ورنہ میں تو اسے خون میں ہی شمار کروں گا۔ یہ طریقہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ وہ زندہ بچ گیا تو لباس کے بارے میں حکام کو یہ باور کرانا مشکل نہ ہوگا کہ وہ اسے تحفے میں دیا گیا تھا۔ بہتر نہیں، یہ طریقہ خطرناک ہے۔ ظاہر ہے اس شخص کو بے خبری میں اعلی کار بنایا جائے گا۔ اگر اس کے اعصاب مضبوط ہوئے تو وہ صورتحال واضح ہوتے ہی تیش کے عالم میں یہ انکشاف کر دے گا کہ فلاں شخص نے معاوضہ دے کر اسے مخصوص لباس میں وہ فضائی سفر کرنے پر آمادہ کیا اور ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس بندوبست کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہی اس پر کوئی کتا لپکے اس شخص کو کوئی نادیدہ گولی چاٹ جائے۔ ابھی تم ہی نے کہا تھا کہ جب تک وہ آدمی اپنی شناخت کرائے گا تم لیبیا سے بہت دور نکل چکے ہوگے۔ کہا تھا، مگر ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہمیں پہلے یقینی اور بے داغ منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ اگر تم چند روز کے لیے یہیں گوشہ نشین ہو جاؤ تو رفتہ رفتہ سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، مگر سیتا لاپتہ ہے اور برونو کسی بھوکے درندے کی طرح اس کے تعاقب میں لگا ہوا ہے۔ میں صورتحال کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ خفت آمیز انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں خاصی دیر تک اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن جب سکوت طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا تو مجھے اس کو ٹوکنا پڑا۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ مگر پوری یقین انداز میں اپنا سر اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میرے لیے دونوں ہی صورتیں ناقابل عمل ہیں۔ میں فوری طور پر یہاں یا کہیں اور 1 یا 2 واجب القتل آدمیوں کو نہیں تلاش کر سکتا۔ بے گناہوں کے خون کا بوجھ لے کر میں ایک پل بھی سکون سے زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ خود میرا اگلا سانس آخری ثابت ہو۔ تم یقین کرو کہ سوڈانی حارث کے قتل کے بعد سے اب تک میرا ضمیر مجھ پر شدید ملامت کر رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں ہوں۔ میرے لیے اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ میں نے جھلاہٹ کے عالم میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ میری زبان سے سچ سن کر تم ناراض ہو گئے؟ جس کا مقدر اس سے ناراض ہو وہ اور بھلا کسی سے کیا ناراض ہوگا؟ شکوہ یہ ہے کہ تم نے مجھ سے بہت دیر میں اور بڑے خطرناک مرحلے پر سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تو بہت پہلے تم سے اجازت چاہی تھی کہ میں لیبیا کی سرزمین پر اپنی بقا کی جنگ تنہا لڑوں گا، مگر اس وقت تم نے میرے قدموں میں امیدوں کی وزنی زنجیریں ڈال کر مجھے روک لیا۔ مجھے افسوس ہے برادر ہاشم کہ میری وجہ سے تمہیں ایک ایسا قتل کرنا پڑا جس پر تم نادم ہو۔ ایک میں ہی ایسا بے ضمیر شخص ہوں جو تل ابیب سے یہاں تک فلسطین اور فلسطینیوں کے نام پر ان کے دشمنوں کے لہو کی ہولی کھیلتا چلا آ رہا ہے۔ طنز اور ملامت کے تیر نہ برساؤ۔ اس وقت تم جذباتی ہو رہے ہو۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو گے تو مجھے اتنا برا نہیں پاؤ گے۔ میں اب بھی تمہاری ہر ممکنہ خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے انداز میں بولا، مجھے ایک تیز رفتار کار کی ضرورت ہے جو میں کہیں سے اٹھا لوں گا۔ زہریلے تیروں کی دوسری شیشی جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے لوٹا دو۔ اس کے علاوہ کچھ دستی ہتھیار دے دو جو ایک بریف کیس میں سما سکے۔ تو تم نے واقعی اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کسی تاریک کمرے میں دبک کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے
کہ آگے بڑھ کر موت کے دہانے سے اپنی زندگی چھین لی جائے۔ اگر تم یہ مدد بھی نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں، میں دوست کی طرح تم سے گلے مل کر رخصت ہو جاؤں گا۔ تمہاری زبان کی دھار تو بہت تیز ہے، میرے لیے تم جیسے ضدی آدمی کو قائل کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اب جو فیصلہ کیا ہے وہ موجودہ حالات میں ناگزیر ہے۔ تو کیا تم سڑک کے راستے قاہرہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس بارے میں ابھی کچھ سوچا نہیں میں نے۔ آخر تم کیا کرنے لگے ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ میرے منصوبے کے بارے میں زیادہ تجسس کا اظہار مت کرو، جو کچھ ہوگا کل کے اخبارات کے ذریعے تمہارے علم میں آ جائے گا۔ اگر میں نے ابھی سے تمہیں سب کچھ بتا دیا تو میری مہم کی ناکامی کی صورت میں تمہارا ضمیر میرے برے انجام کے لیے تمہیں بھی ذمہ دار ٹھہرائے گا، اور میں تمہارے مزاج کو سمجھنے کے بعد تمہیں کسی ایسے کڑے امتحان سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کو اندھی چال چلو گے۔ ابھی تمہیں خود علم نہیں کہ تم کیا کرو گے اور اس کا امکانی انجام کیا ہوگا۔ یہ خودکشی ہوگی، صریحاً خودکشی۔ میرے ذہن میں منصوبے کی تمام جزیات بالکل واضح ہیں۔ تیز رفتار کار، دستی بم اور زہریلی سوئیاں میں بلا وجہ طلب نہیں کر رہا۔ اگر کامیاب رہا تو واپس تمہارے ہی پاس آؤں گا۔ واپس آؤ گے؟ کامیابی کی صورت میں میرے پاس واپس آؤ گے؟ ناکام رہا تو اسپتال یا کسی قید خانے میں پہنچا دیا جاؤں گا۔ یہ امکان بھی ہے کہ براہ راست تدفین ہی کی نوبت آ جائے۔ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں ایسے بے رحمانہ فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اپنی جان پر کھیل کر تم سیتا کی کوئی لازوال خدمت انجام دو گے، جس کی بنا پر وہ بیوقی کے عالم میں بھی فخر سے اپنا سر بلند کر کے چل سکے گی؟ میرے ذہن میں ایسی کوئی احمقانہ بات نہیں ہے۔ وہ چند لمحے تک ہونٹ بیچے قہربار نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا۔ آخر وہ ضبط نہ کر سکا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی نشست چھوڑ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک وزنی بریف کیس جھول رہا تھا، جو اس نے میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے زہریلے تیر پھینکنے والی شیشے نکال کر مجھے تھما دی اور قدرے درشت لہجے میں بولا، اس بریف کیس میں 3 دستی بم ہیں، ایک آتش گیر، دوسرا بارودی اور تیسرا دھوئے کا گرینیڈ ہے۔ تمہارے مکان کی تلاشی میں یہ اسلحہ کیسے بچ گیا؟ مجھ پر شبہ نہ کرو، بریف کیس کھول کر دیکھ لو۔ چاہو تو ایک گرینیڈ اسی مکان پر آزما سکتے ہو، وہ تینوں اصلی اور کارآمد ہیں۔ میں نے تمہیں کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ لانا تو شبہ کرنے والے پر۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کیا اس مکان میں کوئی خفیہ ٹھکانہ بھی ہے؟ اب تم چلے ہی جاؤ تو بہتر ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، تو کار چرانی ہی پڑے گی۔ میں نے بریف کیس احتیاط سے اپنی گود میں رکھتے ہوئے مصالحانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، ظاہر ہے چاہو تو پچھلی والی گلی سے ایک بیوک لے جا سکتے ہو، ادھر 2-3 گاڑیوں میں ہمیشہ چابیاں موجود رہتی ہیں، ان میں ایک طاقتور بیوک بھی ہے۔ میرے استفسار پر اس نے گاڑی میں چابی کی موجودگی کا سبب بھی بتا دیا۔ وہ تینوں گاڑیاں ایسے مقام پر کھڑی کی جاتی تھیں کہ گلی میں بہت کم جگہ رہ جاتی تھی، اور اگر رات گئے اس طرف پانی کا کوئی ٹرک یا ایمبولینس وغیرہ آ جاتی تو اسے آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا اگنیشن میں موجود چابی کے ذریعے ہنگامی ضرورت کے تحت کوئی بھی ان گاڑیوں کو آگے بڑھا کر راستہ بنا سکتا تھا۔ میرے لیے ہاشم کی یہ وضاحت خاصی حیرتناک تھی۔ ایک نودولتی معاشرے میں شہری اور اجتماعی ذمہ داریوں کا اتنا گہرا شعور عجوبے سے کم نہیں تھا۔ یہاں چوری کو رشوت کے بعد دوسرا بدترین جرم سمجھا جاتا ہے۔ سال بھر میں چوری کے اکا دکا واقعات ہوتے ہیں جن میں ہمیشہ غیر ملکی ملوث ہوتے ہیں، ورنہ لیبیا میں چوری نہیں ہوتی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، اس بار بھی کار چرانے والا غیر ملکی ہوگا۔ غیر ملکی؟ کیا تمہارے سارے ہم وطن تمہارے ہی جیسے ہوتے ہیں؟ اگر سارے فلسطینی ہاشم جیسے ہوتے ہیں تو میرا جواب اس بات میں ہے۔ موہوم سی خواہش تو پہلے بھی تھی، مگر تم سے ملنے کے بعد پاکستان دیکھنے کی آرزو شدت اختیار کر گئی ہے۔ میرے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ میرا ملک میرے حوالے سے بھی پہچانا جا رہا ہے، لیکن اگر تم برا نہ ماننے کا وعدہ کرو تو ایک بات کہوں۔ کہو۔ فلسطین کے مسئلے میں ہر پاکستانی جذبات کی پوری شدت کے ساتھ ملوث ہے، لیکن میرے ملک میں تعلیم کے حصول کے لیے وظائف پر آنے والے بعض فلسطینی طلباء کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں گرا قدر وظائف ملتے ہوں گے اور اپنی ضروریات سے بچ رہنے والی رقم عیاشی پر صرف کرتے ہوں، مگر یہ بات مصدقہ ہے کہ کچھ لڑکے بے تحاشا عیاشی میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ تو بڑی افسوسناک بات بتائی تم نے۔
انہیں بڑی چھان بین کے بعد عظیم توقعات کے ساتھ برادر ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ 9 بجا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں مزید کچھ دیر ہاشم کے پاس رک سکتا تھا تاکہ رات کے سناٹے میں مجھے اپنا منصوبہ پوری طرح روبے عمل میں لانے کی سہولت حاصل رہے۔ مگر میں نے تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کیا ہے، تم نے اس کا جواز بھی درست ہی بتایا ہے۔ فاضل پیسہ چڑھتے خون کو پوری قوت سے گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ انہیں وہاں روکنے ٹوکنے اور دیکھنے والا بھی تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب تمہارے سمجھنے کی باتیں ہیں، میں نے تو ذاتی تجربے کی روشنی میں تمہیں یہ بات بتائی ہے۔ ایسی سرگرمیوں سے تمہارے کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے اس موضوع کو بدلنے کی نیت سے کہا۔ وہ شاید خود بھی مزید شرمندگی سے بچنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے خود ہی قاہرہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے مجھے قاہرہ میں اپنے چند دوستوں کے نام اور پتے بھی دیے جو میری ہر طرح سے وہاں مدد کر سکتے تھے۔ رات 10 بجے میں ہاشم کو الوداع کہہ کر اس کے مکان سے نکل آیا۔ میرے ہاتھ میں ہتھیاروں سے بھرا ہوا بریف کیس جھول رہا تھا اور جیبوں میں خطیر رقم کے ساتھ ہی زہریلے تیر برسانے والی 2 شیشیاں بھی موجود تھیں۔ سرد رات کے گمبھیر سناٹے میں فٹ پاتھ پر میرے قدموں کی مدھم سی چاپ کسی نقارے پر پڑنے والے ضربوں کی طرح گونج رہی تھی۔ میں کچھ دور آنے کے بعد داہنے ہاتھ پر پہلی گلی میں گھوم گیا۔ چند لمحوں بعد مجھے دوبارہ داہنی طرف گھومنا پڑا اور میں ہاشم کے مکان کی عقبی گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ پختہ گلی بمشکل 10 فٹ چوڑی تھی اور اس طرف روشنی کا انتظام بھی خاصا نامعقول تھا، مگر جو بات میرے لیے مسرت کا باعث بنی وہ وہاں 4 عدد چمکتی ہوئی نئی کاروں کی موجودگی تھی۔ ان میں سے تیسری کار جدید ساخت کی بیوک تھی۔ دور سے اس کا جائزہ لینے کے بعد میں محتاط مگر نپے تلے انداز میں بیوک کی طرف بڑھنے لگا۔ یخبستہ ہوائیں چلنے کی وجہ سے علاقے کے سارے مکین کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے اندر دبکے ہوئے مصنوعی حرارت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر رات بھی خاصی بیت چکی تھی، لہٰذا وہ عقبی گلی بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ میں نے آخری بار گردن گھما کر قرب و جوار کا جائزہ لیا اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی سمت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو پوری طرح کامیاب رہی۔ دروازہ کھلتے ہی میری عقابی نظروں نے ڈیش بورڈ کے قریب اگنیشن سوئچ میں لگی ہوئی چابی کی جھلک بھی دیکھ لی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ بند کر کے چابی گھمائی اور وہ ہولناک مشینی درندہ ایک جھرجھری لے کر بیدار ہو گیا۔ اس کار کے گیئر کا نظام خود کار تھا۔ میں نے گیئر لیور کو پارکنگ کی پوزیشن سے پیچھے دھکیل کر ریورس میں ڈالا اور آہستہ رفتار سے چند گز پیچھے ہٹانے کے بعد کار کو آگے بڑھا لیا۔ اگلی کار کے پہلو سے گزرتے ہوئے مجھے خاصی دشواری ہوئی، مگر غنیمت یہ ہوا کہ میں کہیں ٹکرائے بغیر بیوک کو باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاشم نے بنغازی سے مصر کی سرحد کی طرف جانے والی شاہراہ کے بارے میں زبانی طور پر میری اتنی عمدہ رہنمائی کی تھی کہ میں نہایت اعتماد کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی نشانیوں سے دائیں اور بائیں گھومتے ہوئے آخر کار اس چمکتی ہوئی ساحلی شاہراہ پر آ نکلا جو تھوڑی دور چلنے کے بعد مصری سرحد کا رخ اختیار کر لیتی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں میری نگاہیں اس سپاٹ اور ویران سڑک سے زیادہ حد نظر پر جمی ہوئی تھیں، کیونکہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس راستے کی ناکہ بندی کس مقام پر کی گئی ہوگی۔ رفتہ رفتہ سڑک کے خم کے ساتھ میرے بائیں جانب پھیلا ہوا ساحل ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں اتنی دور چلا گیا کہ لہروں کے بپھرنے کا شور بھی معدوم ہوتا چلا گیا۔ اس سڑک کے پرہول سناٹے میں کار دوڑاتے ہوئے مجھے 10 منٹ گزر گئے اور پھر اچانک ہی مجھے سڑک کے کنارے ریت میں نصب خیمے کا دھندلا سا ہیولا نظر آیا جو اگلے ہی لمحے واضح ہو گیا۔ میں نے اچانک کار کی رفتار کم کر دی اور میرا ذہن نہایت تیزی کے ساتھ آنے والے لمحات کے بارے میں فیصلے کرنے لگا۔ پھر ان خیموں کے قریب ایک دوسرے میں گڈمڈ چند ہیولے نظر آئے۔ ان میں سے کوئی سرخ شیشے والی ٹارچ روشن کر کے مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ 1-1.5 منٹ میں ساری صورتحال عیاں ہو گئی۔ اس خیمے کے قریب اوور کوٹ وغیرہ میں لپٹے ہوئے 3 افراد موجود تھے۔ ان کے ساتھ ہی زنجیر میں بندھا ہوا ایک خاصا قداور کتا بھی تھا جو فضا میں منہ اٹھائے نہایت بے چینی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ سڑک کے دونوں جانب ریت میں آہنی یا چوبی کھوٹے نصب کر کے ان سے اس طرح زنجیر باندھ دی گئی تھی کہ کسی بھی سواری کے لیے وہاں رکنا ناگزیر تھا۔ آگے بڑھ جانے کی 2 ہی صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ کار کو ریت میں اتار کر آگے جانا ممکن تھا، لیکن اس طرح کار کے ریت میں دھنس جانے کا شدید خطرہ تھا، جس کے بعد وہ لوگ فرار کی کوشش کرنے والے کو بآسانی پکڑ سکتے تھے، اور میرے لیے تو شاید انہیں خود زحمت بھی نہ کرنی پڑتی، بلکہ میری بو پر سدھایا ہوا خونخوار کتا زنجیر توڑا کر خود ہی مجھ پر آن پڑتا۔
شاید ان لوگوں نے شاہراہ کی ناکامندی کے لیے اس دور دراز مقام کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ انہیں پورا یقین تھا کہ سڑک سے اترنے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی شخص ان کی گرفت سے زیادہ دور نہیں نکل سکے گا۔ دوسری صورت اس سے زیادہ خطرناک تھی۔ اگر میں ان کے اشارے کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتاری سے آہنی زنجیر توڑتا ہوا آگے نکلتا چلا جاتا تو نہ صرف کار کے انجن اور ریڈیٹر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا بلکہ میں خود بھی زخمی ہو سکتا تھا۔ میں نے دور سے ہی رفتار کم کرنی شروع کر دی۔ پھر مجھے ریت پر استادہ خیمے میں روشنی بھی نظر آئی۔ خیمے سے ذرا دور سڑک کے کنارے لمبے لمبے ایریل والی 2 عدد کاریں موجود تھیں۔ آخرکار ان کے خد و خال بھی واضح ہو گئے۔ ان میں 2 سفید فام تھے۔ انہی میں سے ایک نے کتے کی زنجیر تھامی ہوئی تھی، تیسرا کوئی مقامی معلوم ہو رہا تھا۔ ٹارچ اسی کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ ان سے چند 100 فٹ کے فاصلے پر میں نے کار کو سڑک کے کنارے پر لا کر رفتار اتنی سست کر دی کہ وہ دوسرے گیئر میں رینگ رہی تھی۔ ٹارچ والے نے مجھے اپنی ہدایت پر عمل پیرا دیکھتے ہوئے آسودہ انداز میں اپنا ٹارچ والا ہاتھ گرا لیا اور وہ تینوں کتے سمیت ریت سے چند قدم آگے بڑھائے۔ میرے لیے وہ زاویہ بہت مناسب تھا۔ رینگتی ہوئی بیوک کا خودکار گیئر اس وقت میرے لیے سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اچانک کار کی رفتار بڑھا دی۔ بیوک کسی موز اور گھوڑے کی طرح اچھل کر تیزی سے آگے بڑھی۔ میں نے تھوڑا سا اسٹیئرنگ کاٹا اور ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ اپنی سیٹ پر سے اچھل کر رہ گیا۔ بیوک ان چاروں کو ایک ساتھ رونتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اگر میں تصادم کا جھٹکا سہنے کے بعد فوری طور پر اپنے اعصاب پر قابو نہ پاتا تو کار گہری ریت میں جا کر پھنس جاتی۔ آہنی زنجیر کے قریب میں نے کار روک دی مگر انجن بند کیے بغیر ہینڈ بریک لگا کر پھرتی سے نیچے آ گیا۔ ان تینوں میں سے ایک کربناک انداز میں زور زور سے کرہا رہا تھا۔ کتے کا دھڑ بری طرح گاڑی کے نیچے کچلا گیا تھا۔ بقیہ 2 افراد بے حس و حرکت خون میں نہائے پڑے تھے۔ ایک کا چہرہ کچلا گیا تھا، دوسرے کی حالت بھی ابتر تھی، مگر میرے پاس ان کے تفصیلی معائنے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نے یکے بعد دیگرے 4 زہریلی سوئیاں ان تینوں کے علاوہ کتے کے بدن میں بھی اتار دی اور واپس ہو گیا۔ آہنی زنجیر کا ایک سرا کھونٹے میں نصب تھا جبکہ دوسری طرف ایک کڑی کھانچے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے اوور کوٹ کے دامن سے پکڑ کر وہ کڑی نکال دی اور زنجیر سڑک پر آ گئی۔ کار کو سڑک پر لا کر میں تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ میری نگاہیں عقب نما آئینے پر جمی ہوئی تھیں اور اگر وہاں ان تینوں کے سوا کوئی اور موجود تھا تو اسے فوری طور پر سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑی ہوئی گاڑیوں میں سے کسی ایک میں میرے تعاقب میں روانہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر شاید وہاں ان تینوں کے سوا کوئی اور متنفس موجود ہی نہیں تھا۔ 2-2.5 میل آگے نکل آنے کے بعد میں نے اس ویران اور اندھیری شاہراہ پر یو ٹرن لیا اور واپس اسی چوکی کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں کسی دوسری گاڑی کے نمودار ہونے سے قبل جلد از جلد اپنا ادھورا کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میرا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس حادثے کا کوئی گواہ زندہ نہیں بچا تھا۔ زہریلی سوئیوں کے ذریعے میں نے ان کی ہلاکت کو یقینی بنا دیا تھا۔ میں بیوک میں تیزی کے ساتھ شہر واپس روانہ ہو گیا۔ سارا معاملہ میری توقع سے زیادہ آسانی کے ساتھ نمٹ گیا تھا اور میں ہاشم کے دیے ہوئے دستی بم شکریہ کے ساتھ اسے واپس لوٹا سکتا تھا۔ بن غازی کی طرف واپس آتے ہوئے سب سے پہلے میں نے اس شاہراہ سے اپنا راستہ تبدیل کیا جو مصر کی طرف جاتی تھی۔ اس کے بعد میں بھول بھلائیوں میں پھنس گیا۔ جب کافی بھٹکنے کے بعد بھی راستہ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے ایک سنسان مگر آباد علاقے میں گاڑیوں کے درمیان بیوک پارک کر دی۔ اس جگہ روشنی ناکافی تھی اور کسی بھولے بھٹکے آدمی کے لیے بیوک کی طرف متوجہ ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ انجن بند کر کے میں عقبی سیٹ کے پائیدان میں دبک گیا۔ میں نے اسی حالت میں کئی گھنٹے دھڑکتے دل کے ساتھ گزارے، ورنہ اتنی رات گئے میری مشکوک ڈرائیونگ کہیں بھی میری موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ صبح کے پہلے آثار نمودار ہوتے ہی میں پوری احتیاط کے ساتھ اپنی کمینگاہ سے نکل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور پھر گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بن غازی کے لوگ سحر خیز تھے اور ان کی یہ عادت اس وقت میرے لیے مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ سڑکوں پر چھایا ہوا رات کا بے قرار طلسم ٹوٹ چکا تھا اور اکا دکا گاڑیاں سڑک پر روا دوا تھیں جن کے درمیان میں خود کو چوری کی اس کار میں بھی محفوظ سمجھ رہا تھا۔ بن غازی کے ایک مانوس علاقے میں پہنچ کر میں نے بیوک ایک جگہ چھوڑ دی۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے میں نے سرسری نظر سے کار کے اگلے حصے کا جائزہ لیا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ فولادی ڈھانچے پر بنی ہوئی اس کار پر اس زبردست تصادم کا کوئی قابل ذکر اثر نہیں ہوا تھا۔ حامد کے سکھائے ہوئے اصول پر عمل کرتے ہوئے میں 3 ٹیکسیاں بدل کر جب ہاشم کے گھر پہنچا تو صبح کے 9:15 بج رہے تھے۔ مجھے اپنے دروازے پر زندہ سلامت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ سنا تھا تم تو بن غازی سے نکل گئے ہو؟
اس نے مجھے اندر لے جاتے ہوئے میرا شانہ دبا کر سوال کیا، تم نے کہاں سن لیا؟ صبح سے 3 بار ریڈیو سے اعلان نشر ہو چکا ہے، 1 مرتبہ خبروں میں تفصیلی ذکر آیا تھا۔ اس کا مطلب کہ میرا منصوبہ کامیاب رہا۔ کامیاب؟ اب تو وہ صاف طور پر تمہارا نام لے رہے ہیں۔ کیا رات کو تم نے 3 افراد کو اپنی کار سے کچلا تھا؟ 4، چوتھا ایک تربیت یافتہ کتا تھا۔ نشریے کے مطابق صفدر علی نے انہیں کچلنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بنغازی کی حدود سے نکلنے سے قبل ان کے جسموں میں اپنا مخصوص ہتھیار بھی پیوست کر دیا، حالانکہ ان میں سے 2 آدمی تو پہلے ہی مر چکے تھے۔ انہیں تمہارا سراغ مل گیا ہے اور تم اسے اپنی کامیابی قرار دے رہے ہو۔ جائے حادثہ کے معائنے سے یہی پتہ چلے گا کہ قاتل بنغازی سے فرار ہوا ہے، مگر میں 1.5-2 میل آگے نکلنے کے بعد واپس لوٹ آیا۔ یہ یاد رکھو کہ میرے موجودہ حلیے میں مجھے تمہارے اور حامد کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر میں واقعی آگے نکل جاتا تو زیادہ دور نکلنے سے پہلے ہی وہ مجھے دھر لیتے۔ اب میری تلاش کے سلسلے میں وہ بنغازی کو بھول جائیں گے اور اپنی ساری توجہ مشرقی شہروں پر مرکوز کر دیں گے۔ میں نے انہیں یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ میں ساحلی شاہراہ کے ذریعے برقہ، بیدا اور درنا سے ہوتا ہوا تبروک پہنچنا چاہتا ہوں، جہاں سے سڑک یا ریل کے ذریعے مصر میں داخل ہونا ممکن ہے، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ تمہارے منصوبے کی تہہ تک پہنچنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو کام تم مجھ سے لینا چاہتے تھے وہ میرے انکار کے بعد تم نے خود کیا ہے، اور اب تم مصطفیٰ المرزوق کی حیثیت سے کسی بھی وقت یہاں سے قاہرہ کے لیے بلا خوف و خطر پرواز کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ تمہارے حساب سے میں نے 3 ناگہانی قتل کیے ہیں، جو چاہے سزا دے لو۔ ان میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے 2 ماہرین تھے اور کتا بھی وہیں سے لایا گیا تھا۔ انہوں نے اسی راستے کو سب سے اہم قرار دیا تھا۔ ان کی روحوں کو خوشی ہوگی کہ میں نے ان کے اندازوں سے سرمو بھی انحراف نہیں کیا۔ تم بنغازی سے فوراً نکلو گے؟ جب تک تمہاری زبان سے ایئرپورٹ کی نگرانی کے خاتمے کی خبر نہ سن لوں میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ وہ کار کہاں چھوڑی؟ سوق کے نزدیک۔ کیا تمہیں علم ہو گیا تھا کہ میں نے پچھلی گلی سے کار اٹھائی تھی؟ رات کے 2 بجے سب کو پتہ چل گیا تھا۔ کار والے کو اپنی حاملہ بیوی کو اسپتال لے جانے کے لیے کار کی ضرورت پیش آئی تو اس کی بیوی غائب تھی۔ حاملہ بیوی؟ قدرت بھی مہربان معلوم ہوتی ہے۔ جب تک اسے اپنی بیوی کی طرف سے بے فکری نہ ہوگی شاید وہ پولیس کو رپورٹ بھی نہیں دے گا۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ وہ میرے تبصرے سے بہت محظوظ ہوا اور پھر میرے لیے خوردنوش کا بندوبست کرنے میں مصروف ہو گیا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ اور بے آرامی نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پھر دانہ گندم کے خمار نے مجھے براہ راست بستر پر ہی پہنچا دیا۔ شام کے 6 بجے میں بیدار ہوا تو ہاشم ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں تازہ دم ہو کر نشست گاہ میں پہنچا تو وہ ہنس پڑا۔ کئی مرتبہ چاہا کہ تمہیں جگا دوں پر چھیڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کیوں؟ اکیلے میں دل گھبرا رہا تھا۔ تمہارے بارے میں ٹی وی پر آدھے گھنٹے کا خصوصی پروگرام تھا۔ کیا واقعی؟ ہاں، تمہاری کئی تصاویر بھی مختلف زاویوں سے پیش کی گئیں۔ بنغازی سے تبروک جانے والی ساحلی شاہراہ کے شہروں اور مضافاتی قصبات کے رہنے والوں کو صفدر علی نامی خوفناک اور پیشہ ور قاتل سے خبردار کرتے ہوئے اس کی گرفتاری میں تعاون کی اپیل بھی کی گئی تھی۔ میری تصاویر تو انہیں اسرائیل سے ہی ملی ہوں گی۔ ہاں، کافی پرانی لگ رہی تھیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں نے اپنے طور پر تمہارے خلاف اسرائیل سے خاصا مواد حاصل کیا ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ ٹی وی پر تمہاری تصاویر دیکھنے والا کوئی بھی شخص اس وقت تمہیں صفدر علی تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ مشکل حالات میں تمہاری حاضر دماغی دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے بچپن میں بہت سخت زندگی گزاری ہے۔ کاش کہ میرا تابناک بچپن پھر لوٹ آئے۔ 22 برس کی عمر تک میں اپنے والدین کا ایسا لاڈلا بیٹا تھا جس نے زندگی کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ میری شخصیت کی عبرتناک تباہی اس کے بعد کے برسوں کی کہانی ہے۔ شخصیت کی تباہی؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ تم مختصر سی مدت میں ہی تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بن گئے ہو۔ تم جو جی چاہے کہہ لو، مگر میں اپنی ذات سے شرمندہ رہتا ہوں۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ میری ذات کو موضوع نہ بناؤ برادر۔ ایک ایک لفظ میرے دل پر دکھتا ہے۔ اگر کبھی میں نے اپنے تجربات کو قلم بند کیا تو اس میں میری ندامت کا اعتراف سب جزیات پر حاوی ہوگا۔ اور اس کہانی میں میرا ذکر بھی ہوگا کیا؟ اس کے بغیر تو شاید یہ کہانی مکمل نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر اس کی نقل مجھے بھی ضرور بھیجنا۔ میں اسے عربی میں ترجمہ کرا کر بیروت سے شائع کراؤں گا تاکہ ہمارے بعد والوں کو بھی پتہ چل سکے
کہ دنیا کے دوسرے خطوں کے مسلمان بھی فلسطین کے لیے کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ باہر نکلے تھے؟ پہلے وعدہ کرو، پھر بتاتا ہوں۔ اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا، مگر اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہوئے مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں رہ سکا۔ چند روز قبل مجھے اپنا وعدہ یاد آیا تو میں نے اسے بیروت کے پتے پر ایک خط لکھا، جہاں سے آج ہی ہاشم کی بیوہ کا جذبات سے لبریز ایک دردناک خط آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاشم الاحمد الصبا کئی برس پہلے لبنان میں اسرائیلی جنگی کشتیوں کے ایک بھرپور حملے میں مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ خدا اس کی مغفرت کرے۔ میں ہاشم سے کیا وہ اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا، مگر اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ میرے اقرار کے بعد اس نے بتایا کہ وہ دوپہر میں شہر کا جائزہ لینے نکلا تھا اور میرے لیے ایئرپورٹ محفوظ پایا تھا، کیونکہ وہاں سے تربیت یافتہ کتوں کا پہرا ہٹا لیا گیا تھا۔ اس نے اپنے وسائل کے ذریعے کھوج نکالا تو اسے علم ہوا کہ بنغازی سے تبروک تک بہت بڑے پیمانے پر میری تلاش شروع کی جا چکی تھی۔ فرانس اور برطانیہ کے ماہر سراغ رسانوں کے علاوہ لبی فوج کے بری دستے صحرا میں بھیج دیے گئے تھے، جبکہ بحریہ کی کوششوں نے مصری حدود تک پوری ساحلی پٹی کی کڑی ناکہ بندی کر دی تھی۔ اس پر مستزاد بری فوج کے وہ ہیلی کاپٹر تھے جو تبروک کو جانے والی شاہراہ سے جنوب میں پھیلے ہوئے بنجر ریگستان میں دور تک نیچی پروازیں کر کے صفدر علی کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہاشم نے اگلی صبح روانہ ہونے والی ایک پرواز پر میرے لیے قاہرہ کی سیٹ مخصوص کرا لی تھی۔ حالات یکے بعد دیگرے کئی موڑ لینے کے بعد میرے حق میں اعتدال پر آ چکے تھے اور اگلی صبح تک کسی نئی تبدیلی کا امکان نہیں تھا، لہٰذا وہ یقینی طور پر ہمارے اشتراک کی آخری رات تھی۔ اس رات ہم دونوں نے مکان کے تمام دروازے اندر سے مقفل کر کے خوب شراب نوشی کی۔ اگلی صبح 8 بجے کا گجر سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے ہاشم کو جگانے کی بہت کوششیں کی، مگر وہ خمار کے عالم میں اتنی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ خمار میرے ذہن پر بھی طاری تھا، جس کے باعث سر بوجھل ہو رہا تھا، مگر مجھے ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہونے میں کوئی دشواری پیش نہیں ہے۔ روانگی سے قبل میں نے اسے ایک بار پھر بیدار کرنے کی ناکام کوشش کی اور آخرکار اپنے سوئے ہوئے دوست کی پیشانی پر بوسہ دے کر باہر نکل آیا۔ میں مقررہ وقت سے ذرا پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں ٹیکسی سے اترتے ہی میں نے قرب و جوار کا جائزہ لے ڈالا۔ یہ موقع میں نے جیبوں میں کرائے کی رقم ٹٹولنے کے بہانے حاصل کیا تھا۔ غنیمت ہوا کہ وہاں کے بارے میں ہاشم کی فراہم کی ہوئی اطلاع درست تھی، ورنہ میں طے کر چکا تھا کہ کہیں بھی کوئی پالتو کتا نظر آ گیا تو کوئی خطرہ مول لیے بغیر اسی ٹیکسی سے واپس روانہ ہو جاؤں گا۔ ہاشم نے میرے لیے کھلا ٹکٹ لیا تھا۔ میں نے پاسپورٹ دکھا کر کاؤنٹر پر ٹکٹ کے اندرجات درست کرائے اور تھوڑی دیر بعد مجھے بورڈنگ پاس مل گیا۔ روانگی کا وہ مرحلہ بخیر و خوبی گزر گیا۔ تلاشی کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، بس جیبوں میں زہریلے تیر پھینکنے والی 2 شیشیاں تھیں جو بظاہر کپڑوں پر سے دھبے صاف کرنے والے بے ضرر محلول پر مشتمل تھیں۔ اگلا مرحلہ تلاشی کا تھا، جس کے بعد مجھے اس ممنوع حصے میں جانے کی اجازت مل جاتی جہاں روانہ ہونے والے مسافر بٹھائے جاتے ہیں۔ مسافروں کا دستی سامان کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرے پر مشتمل صندوق میں سے گزارا جا رہا تھا اور ایک ماہر اسکرین پر بغور ہر فریم کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس مرحلے سے فراغت کے بعد مسافر اسلحے کا سراغ لگانے والی الیکٹرانک مشینوں سے گزرتے تھے اور آخر میں ایک گارڈ جسم کے مختلف حصوں پر پھرتی سے ہاتھ پھیر کر مسافر کے بارے میں پوری طرح اطمینان کرتا تھا۔ میں دستی سامان جانچنے والے کاؤنٹر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک تیز آواز سن کر میرے قدموں کی جان نکل گئی۔ کھولو، اس پہ رقم معلوم ہوتی ہے۔ کاؤنٹر والا اپنے سامنے کھڑے ہوئے عرب مسافر کو ڈانٹ رہا تھا۔ اس میں 3000 دینار ہیں۔ انہیں لے جانے کا اجازت نامہ ہے؟ نہیں، اگر مگر مت کرو، خصوصی اجازت کے بغیر تم یہاں سے 200 دینار سے زائد رقم لے کر باہر نہیں جا سکتے۔ تم نے زر مبادلہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کرنسی باہر اسمگل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جائز کرنسی ہے، اگر تم مصر ہو تو رقم کو روک کر رسید دے دو، میں واپسی پر لے لوں گا۔ کاؤنٹر والا تضحیک آمیز انداز میں ہنس دیا۔ بورڈنگ کارڈ واپس کر دو، تم فیصلہ ہونے تک ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ مگر میرا قاہرہ جانا ضروری ہے، میں رقم لے جانے پر اصرار تو نہیں کر رہا۔ وقت ضائع مت کرو۔ بے رحمانہ لہجے میں کاؤنٹر والے کے کہے ہوئے پورے الفاظ سننے کے لیے میں وہاں نہیں رکا۔ میرے بریف کیس میں مقی یوسف سے حاصل کی ہوئی ہزاروں دینار کی رقم موجود تھی، جو میرے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی تھی، لہٰذا تلاشی دینے سے قبل اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ناگزیر تھا،
ورنہ تلاشی کے ہر مرحلے پر جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ میں چہل قدمی کے انداز میں ٹوائلٹ روم کی طرف چل دیا اور اندر داخل ہو کر تیزی سے بریف کیس کا جائزہ لے ڈالا۔ اس میں کرنسی کے علاوہ جو اشیاء موجود تھیں وہ میں نے چند سو دینار کے ساتھ اپنی جیبوں میں منتقل کی اور بریف کیس سے ایئر لائن کا ٹیگ نکال کر باہر آ گیا۔ اس طرح محض اس بریف کیس کی مدد سے اس کے مالک کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ طیارے کی پرواز میں ابھی خاصا وقت باقی تھا اور میں بریف کیس سے ایسی خوش اسلوبی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا کہ طیارے کی پرواز تک وہ لاوارث بریف کیس کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ میں اس وسیع ہال میں ایک آرام دہ کرسی پر جا بیٹھا اور تپائی سے اخبار اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ میرے قریب یہ خوش پوش مقامی بوڑھا بھی پورے انہماک سے کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے بوڑھے کو اپنی طرف سے غافل پا کر اپنا بریف کیس آہستہ سے کرسی کے نیچے سرکا دیا اور خود اخبار کی سرخیاں دیکھنے لگا۔ چند منٹ تک انتظار اور اکتاہٹ کی اداکاری کے درمیان اخبار پڑھنے کے بعد میں خالی ہاتھ وہاں سے اٹھا اور ایک طرف چل دی، مگر میں چند قدم بھی نہیں گیا تھا کہ عقب سے ایک ہاتھ میرے شانے پر جم گیا۔